نہ صحابیوں کی صف میں علی کو کھڑا نہ کرنا، بالکل علی کو اصحاب رسول کی صف میں کھڑا نہ کرنا، کیونکہ کوئی صحابی رسول کا بھائی نہیں ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، کوئی صحابی رسول کے بھائی نہیں ہے، سارے صحابہ ہیں۔ اگر بھائی ہوتے تو پھر صحابی نہ ہوتے نا، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر اس کے بعد سید الساجدین کے سجدے، میرے مولا کی وہ دعائیں جو مولا سکھا رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ دعائیں جو مولا سکھا رہے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں وہ دعائیں جو مولا سکھا رہے ہیں، وہ اس کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ وہ جب بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ جب بھی گفتگو کا آغاز کریں تو الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ اپنا تعارف بھی وہ حمد پڑھ کے کرواتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنا تعارف بھی وہ حمد پڑھ کے کرواتے ہیں۔ یعنی خطبہ مسجد نبوی کا ہو تو بھی الحمدللہ، خطبہ مسجد کوفہ میں ہو تو بھی الحمدللہ، خطبہ شام کے دربار میں ہو تو بھی الحمدللہ، خطبہ نوکے سنا پہ ہو تو بھی الحمدللہ۔ توجہ، بنیاد حسین جاگیے گا۔ اس سے بڑی توحید کی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جن کی ذوات مقدسہ کے طواف میں کائنات ہے وہ اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، وہ توحید کی گواہی ہی تو دیتے ہیں، وہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہے۔ پھر وہ ولید کا دربار ہو تو بھی الحمدللہ، پھر وہ بنو عباس کی حکومت ہو تو پھر بھی الحمدللہ، وہ ہارون کی محفل ہو تو بھی الحمدللہ، وہ مامون کا دربار ہو تو بھی الحمدللہ، وہ متوکل جیسے ظالم کی حکومت ہو تو بھی الحمدللہ، وہ معتز یا معتمد کی حکومت ہو تو بھی الحمدللہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ توحید ان کی زبان سے نکلی ہوئی حمد پہ کھڑی ہے۔ غور ہی نہیں فرما رہے آپ، توحید ان کی زبان سے نکلی ہوئی حمد پہ کھڑی، اور جب وہ توحید منوا رہے ہیں، توجہ، تو وہ بھی انہیں منوا رہا ہے۔ بھائی غور فرمائیے گا، یہ اسے منوا رہے ہیں، وہ انہیں منوا رہے ہیں۔ اور میں حیران ان لوگوں پہ ہوں جو آل محمد کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ جی آپ سلامت، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ حیران میں ان لوگوں پہ ہوں جو آل محمد کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے کہنے پہ آل محمد کو نہیں مان رہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جب آل محمد کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو لوگ مان رہے ہیں، اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم اس بات پہ حسد کرتے ہو جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا؟ حسد کرتے ہیں لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ بھئی بندوں کو تو نہیں پتا چلتا نا کسی کے دل میں کیا ہے۔
وہ جو دلوں کا خالق ہے اسے تو پتہ ہے دل میں کیا ہے، اور اس نے دل کھول کے باہر رکھ دی ہیں۔ وہ فرما رہا ہے کہ تم اس بات پہ حسد کرتے ہو جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، اور یہ فضل سے کس کو عطا کیا ہے؟ میں مجھ سے تو علی کے فضائل نہیں پڑھے جاتے، اور میں اس علی کے فضائل کیسے پڑھوں جس کے ایک بیٹے کی کنیت ہی ابو الفضل ہو؟ فضل سے ہی فضائل ہے نا، متوجہ ہیں آپ؟ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، توجہ، تو حسد کرتے ہیں، ممکن ہی حسد ہے، بڑا بیدار مجمع فکرہ ضائع نہیں ہوگا، ممکن ہی حسد ہے، رشک تو ممکن ہی نہیں نا، آپ غور ہی نہیں فرما رہے، ممکن ہی حسد ہے، رشک تو ممکن ہی نہیں۔ بھائی حسد اور رشک دو الگ الگ کیفیتیں ہیں نا۔ بھائی حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ اس سے جل کے کہے کہ اس سے یہ چھن جائے، تو یہ حسد ہے۔ اور اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں اشتیاق پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے بھی ایسی عطا کرے، تو اس کا مطلب رشک ہے۔ تو علی سے حسد تو ہو سکتا ہے۔ جو پچھلے حضرات بیٹھے ہیں تائید میں تو ہاتھ اٹھائیں، علی سے حسد تو ہو سکتا ہے، رشک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کچھ نوجوان ابھی تک نہیں پہنچے۔ بندے حسد تو کر سکتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے بیٹے علی کو دیے، ذرا بیدار رہیے گا، جیسے بیٹے علی کو دیے ویسے بیٹے، توجہ، بندے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جیسے علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ اچھا بندے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو علی کے پاس ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جیسے تلوار علی کے لیے آئی ویسی ہمارے لیے بھی آ جائے؟ چلیں علی کے پاس آ گئی تھی تو مانگ لیتے نا، نہیں مانگ سکتے۔ وہ اس لیے کہ طاقت تلوار میں نہیں تھی، اثر تلوار میں نہیں ہے۔ او بھائی اگر یہ ہتھیاروں میں اثر ہوتا تو فرعون کے لیے بڑا آسان تھا، وہ موسیٰ کا عصا چوری کروا لیتا، جس نے 70,000 بچے قتل کروا دیے، جسے یہ پتا تھا کہ کس گھر میں بچہ ہونے والا ہے، جاسوسی کا نظام اتنا تگڑا تھا، وہ موسیٰ کا عصا ہی اٹھوا لیتا۔ وہ جس عصا نے فرعون کو تنگ کیے رکھا وہ اسے اٹھوا لیتا، لیکن اسے پتا تھا کہ طاقت عصا میں نہیں ہے، ذرا جاگنا، طاقت عصا میں نہیں ہے، طاقت دست موسیٰ میں ہے۔ یہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہو تو کام کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نتیجہ عرض کرنے جا رہا ہوں، قرآن بھی معجزہ ہے، اور قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو جائیے قبرستانوں کے قبرستان بھرے پڑے ہیں، جا کے مردے زندہ کیجئے گا، لیکن آپ سے زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ معجز نما ابھی پردہ غیب میں ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی، بھائی توجہ، آپ میں اور امام میں یاد کرنے اور یاد ہونے کا فرق ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے، یاد کرنے اور یاد ہونے کا فرق ہے۔ جسے فکر اب بھی نہیں پہنچا
میں وکنا پہنچانے کے بعد پھر چپ بندے سے خاموشی کی وجہ جاننے کا حق رکھتا ہوں. نیاز حسین جاگیے گا. جسے حافظ یاد کرے وہ قرآن ہے، اور جسے قرآن یاد کرے وہ میرا امام ہے. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. آپ جیئے جس کا قرآن بار بار تذکرہ کرے وہ میرا امام ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن میں آج کی اس گفتگو میں، کیونکہ 3 ہی تو تقریریں تھی، اس میں کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. توجہ، نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی. رستہ دیجئے گا، رستہ دیجئے گا. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اٹھا لیں، کوئی بات نہیں ہے. ہاں، یہی تو وجہ ہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں گرنے میں دیر نہیں لگاتی، گر جاتی ہیں. اور کتنا گرتی ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے. آپ جی سلامت رہیں. توجہ فرمائیے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی فلسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم یجدک یتیما فآوی. توجہ. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. توجہ فرمائیے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، محب بتا رہا ہے حبیب کو. آپ یتیم تھے، ہم نے پناہ دی. آپ یتیم تھے، ہم نے پناہ دی. میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ یتیم تھے، ہم نے پناہ دی. اور یہاں پر بندے استدلال قائم کرتے ہیں کہ اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. نہیں، اللہ کسی مومن کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا. اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. ذرا بیدار رہیے گا. اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. آپ یتیم تھے، ہم نے پناہ دی. لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، ہم نے پہچان کروائی. آپ کے پاس ظاہری دولت نہیں تھی، ہم نے اپنی دولت دی. تو میں نوجوانوں کے لیے ترجمہ اور آسان کر دوں. آغوش ابو طالب اللہ کی پناہ، دست ابو طالب اللہ کی پہچان، دولت خدیجہ اللہ کا مال. اور پھر اللہ فرما رہا ہے، توجہ، کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، بار بار گنوا رہا ہے. یتیم تھے، پناہ ہم نے دی ہے. جانتا کوئی نہیں تھا، پہچان ہم نے کروائی. توجہ، دولت نہیں تھی، ہم نے دی ہے. اب یتیم کو جھڑکنا نہیں، سائل کو ڈانٹنا نہیں، تو کرنا کیا ہے؟ ان احسانوں کا بدلہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا بدل یہ ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ جو ابو طالب نے پناہ دی ہے، یہ جو خدیجہ نے دولت دی ہے، یہ جو دعوت ذیل شیرہ ہوئی ہے، اس کا قرضہ اتارو. قرضہ کیا اتارنا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہماری نعمت کا ذکر کرتے رہو، ہماری نعمت کی باتیں کرتے رہو. پوچھا گیا میرے امام سے، مولا یہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا یہ نعمت میرا دادا علی ہے. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے میری نعمتوں کا بدلہ صرف یہ ہے، حبیب علی علی کیا کر. اب کسی کو دکھے تو دکھے بھائی، مل کے بولو حیدری. نہیں، آپ سلامت رہے. میرا حبیب علی علی کیا کر. میں آسان کر گیا ہوں، میں 1 گھنٹے کا مقدمہ قائم کروں تو بھی مجھے یہی کہنا ہے کہ وہ نعمت علی کی ولایت ہے. توجہ،
وہ نعمت علی کی. ہاں اس دن نعمت کے متعلق سوال ہوگا. ایک نعمت کے متعلق ایک نعمت کے متعلق سوال ہوگا. ایک نعمت کے متعلق، اور وہ ایک نعمت ولایت علی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ولایت علی، یہ دو لفظ سن کے نا بندے آگے سوچنا شروع کر دیتے. من کن تو مولا کا اعلان اللہ نے آیا بلغ کے ماتحت نہیں بھائی ممبر سے کروا لیا، اور منافقوں کو کھڑا کر کے نہیں دکھایا. سورہ منافقون نازل کر دی. سورہ منافقون نازل کرنے کے بعد ولی دکھا دیا، اور منافقوں کے بارے میں کہا خود دیکھو. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. ولی تو سب کو دکھا دیا، اور منافقوں کے بارے میں کہا خود دیکھو. یا رسول اللہ ولی دکھا دیا ہے تو منافق بھی دکھا دیں. ابو سعید خدری پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں، ایک جیسی شکلیں، ایک جیسی داڑیاں، ایک جیسے محراب، پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. فرمایا جا کے علی کا ذکر کیا کر، جس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بھائی توجہ، تھوڑی توجہ رکھی. چونکہ میں تو انتشار اور اشتراک کی بات کرنا مناسب نہیں سکتا، لیکن ایک بات میں بسط ادب ضرور عرض کروں، اور یہ میری گزارش جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں سے، کہ مولا علی کو صحابی مت سمجھنا. نہ صحابیوں کی صف میں علی کو کھڑا نہ کرنا. بالکل علی کو اصحاب رسول کی صف میں کھڑا نہ کرنا، کیونکہ کوئی صحابی رسول کا بھائی نہیں ہے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. کوئی صحابی رسول کے بھائی نہیں ہے، سارے صحابہ ہیں. اگر بھائی ہوتے تو پھر صحابی نہ ہوتے نا. بھائی نہیں ہیں، سارے صحابہ ہیں. اگر بھائی ہوتے تو پھر صحابی نہ ہوتے نا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر بھائی ہوتے تو پھر صحابی نہ ہوتے. ہم تو صحابہ کا احترام کرتے، لیکن علی میں اور صحابہ میں فرق ہے. وہ فرق بتا دیتا ہوں. صحابی کے دشمن کو گناہگار کہتے ہیں. آخر تک میں فکرہ کہنے کے بعد چپ بندے کے چہرے کو دیکھوں گا. صحابی کے دشمن کو گناہگار کہتے ہیں، علی کے دشمن کو حرامزادہ کہتے ہیں. جی بسم اللہ، آپ جیئے سلامت رہیں. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج. آپ جی مل کے سارے بولو. جی آپ سلامت رہیں. توجہ فرمائیے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صحابہ کی اولاد اتنا آسان فرق بتا رہا ہوں علی میں اور صحابہ میں، اس سے آسان نہیں کر سکتا. صحابیوں کی اولاد ہے. علی کی اولاد رسول ہے.
یار اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ اس سے زیادہ آسان مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا. اصحاب کی اولاد علی کی اولاد رسول ہے. کسی صحابی کے بچے کی جرت نہیں کہ رسول کو باپ کہے. توجہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ قرآن نے روک دی ہے. قرآن نے کہہ دی وما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور جب صحابہ حسنین سے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، تو خود بتا دیتے تھے ہم اور ہیں یہ اور ہیں. وہ خود ہی بتا دیتے تھے ہم اور ہیں یہ اور ہیں، یہ فرزندان رسول ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں. بھائی فرق سن لو. صحابی وہ ہے جو احتراماً رسول کے نقش پا پر پیر نہ رکھے. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں فکرہ کہوں گا، میں پھر چپ چہروں کی زیارت کروں گا. صحابی وہ ہے جو احتراماً رسول کے نقش پا پر پیر نہ رکھے. علی وہ ہے جو رسول کے کاندھوں پہ کھڑا ہو جائے. آپ یہ سلامت رہیں. علی وہ ہے. تعظیم اپنی جگہ ہے، تکریم اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ. توجہ فرمائیے. ایک فرق اور بتا دوں، کبھی علی نے کسی صحابی سے مدد نہیں مانگی، مگر صحابی کہتے رہے ہیں بلاؤ علی کو، مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوتا. جب اصحاب رسول علی کی عزت کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جب نبی کے بڑے بڑے صحابی مسلسل علی کو دیکھتے رہتے تھے اور بیٹیوں کے پوچھنے پہ کہتے تھے دیکھنا عبادت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور علی رسول کے کاندھوں پہ خود کھڑے نہیں ہوئے، خود تو نہیں کھڑے ہوئے، یہ علی کی فرمائش نہیں تھی. ہاں رسول نے تو علی سے کہا تھا فتح مکہ کے دن کہ یا علی مجھے اٹھاؤ میں بت توڑوں. تو علی کیا کہنے لگے؟ علی عرض کرنے لگے یہ ہے مقام رسالت. یہاں علی بھی عرض کرتے ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں، یہاں علی بھی عرض کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. وہ جس کے طول و عرض کو دنیا کو نہیں پتا نا، وہ بھی رسول کی خدمت میں عرض کرتا ہے. جنہیں رعایت لفظی کا پتا وہ تو ساتھ دیں گے نا. توجہ فرمائیے گا. یہاں علی بھی عرض کرتے ہیں اور رسول فرما رہے ہیں یا علی مجھے اٹھاؤ. علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا، میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا. علی فرما رہے ہیں میں آپ کو نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں نبوت کیا ہے. کیا بات ہے بھائی، میں جانتا ہوں نبوت کیا ہے. اور رسول فرما رہے ہیں اچھا یا چونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے نا، اصحاب رسول بھی ساتھ تھے فتح مکہ کے دن، تو رسول پاک نے فرمایا اچھا یا علی آپ نہیں اٹھاتے تو میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں. یہ برداشت کر دیجیے گا، میں دہرا رہا ہوں فکرہ، ضمناً سامنے آ گیا تو پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے. فرمایا یا علی پھر ایسا کریں آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں، میرے شانوں پہ آ جائیں. اب دیکھیے گا مقام رسالت کیا ہے. نالین سمیت معراج پر جانے والے رسول کے کندھوں پہ چڑھنے کے لیے
علی نے نالین اتار دی. شانوں پہ آنے کے لیے علی نے نالین اتار دی، کیونکہ رسول کے صاحبزادہ صاحب رسول کے شانوں پہ کھڑا ہونا تھا. نالین اتار دی، نالین اتر گئی اور علی نے، رسول بیٹھے، علی نے پاؤں رکھے. علی کے پیروں میں نالین نہیں، رسول کے شانوں پہ کپڑا نہیں. کیا کہنے یار جو اس فکرے پہ بولنے ہیں انہیں سلام ہے. نبی کے شانوں پہ کپڑا نہیں، علی کے پیروں میں نالین نہیں، لمس امامت اور لمس نبوت بلا فاصل ہوا. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں. لمس امامت اور لمس نبوت بلا فاصل ہوا. توجہ کہ نبی کے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا. جب نبی کے ہونٹوں پہ تبسم آیا، پتہ نہیں کون فکرہ برداشت کرے کون نہ کرے، جب نبی کے ہونٹوں پہ تبسم آیا، میرے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ فرمایا یا علی تیرے پیروں کے لمس سے معراج کی رات کے ایک ہاتھ کا لمس یاد آ گیا. پچھلے حضرات ساتھ دیں گے ذرا، آپ بھی بارگاہ میں ہیں. تیرے پیروں کے لمس سے مجھے معراج کی رات کے ایک ہاتھ کا لمس یاد آ گیا. اور پھر جب علی کندھوں پہ بلند ہو گئے، بھائی فکرہ سنیں گے تو لطف لیں گے. نہیں بھائی عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، طارق بھائی عجیب فکرہ ہے. بابا جی میں فکرہ آپ کے سامعین کی لوح عقیدہ پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں. پھر پتہ چلا کہ اللہ کے ہاتھ کی رسائی کہاں تک ہے. کیا کہنے آپ کے. پھر خبر ہوئی کہ دست خدا کی رسائی کہاں تک ہے. اور پھر رسول گویا ہوئے. رسول نے کچھ پڑھ دیا. پہلے علی کا قصیدہ پڑھ دیا، پھر اپنی نعت پڑھ دی. اس کا ترجمہ فارسی میں عرض کر رہا ہوں. پہلے علی کے قصیدے میں ایک مصرع کہا، فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی. یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام سر انجام دے رہے. اور پھر اس کے بعد اپنی نعت پڑھتے ہوئے رسول فرماتے ہیں وہ حق بدا بحال من کہ بار حق بھی کشن. اور یا علی میرے کیا کہنے، میں حق کا بوجھ اٹھائے کھڑا ہوں. میرے کیا کہنے. یہ رسول کو زیبا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، علی کے بعد پھر علی ہونا یہ بڑا مشکل. میں پھر کہہ رہا ہوں علی کے بعد پھر علی ہونا.